نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم لی وانا اجزی بہ صدق اللہ العظیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے واجب الاحترام، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہم نے کل کے درس کے اندر یہ بات کی تھی رمضان المبارک کی فضیلت کے بارے میں کہ رمضان المبارک کی نسبت اللہ کی ذات نے اپنی طرف کی ہے کہ الصوم لی، یعنی کہ حج بھی اللہ کے لیے ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے ہے، زکوٰۃ اللہ کے لیے ہے، نماز اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ کی ذات نے الصوم لی کہا ہے، الصلاۃ لی نہیں کہا، الحج لی نہیں کہا، الزکوٰۃ لی نہیں کہا، الصوم لی کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے۔ اب اس کی نسبت جب اللہ کی طرف ہو گئی ہے تو اب جو ہے اس کی فضیلت بھی بڑھ گئی ہے، فضیلت اتنی بڑی کہ اللہ کی ذات نے اس کے نفلوں کو فرضوں کے برابر جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ایک معرفت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے۔ اگر معرفت محبت پر غالب آ جائے، معرفت کہتے ہیں پہچان کو، اگر پہچان یعنی معرفت محبت پر غالب آ جائے تو پھر اتنا ہی ادب بڑھ جایا کرتا ہے۔ اگر معرفت نہ ہو تو پھر ادب نہیں ہوا کرتا۔ مثال کے طور پر باپ کی پہچان ہوگی تو باپ کا ادب ہوگا، ماں کی پہچان ہوگی تو ماں کا ادب ہے، چاچے کا، تائے کا پہچان ہوگی تو ادب ہوگا، اگر ان کی پہچان نہیں ہے تو پھر ان کا ادب بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اب یہ پہچان ہم نے کرنی ہے کہ الصوم لی، اس کی نسبت روزے کی اللہ کی طرف ہو گئی ہے۔ اللہ کی طرف نسبت ہونے کے بعد اس کی پہچان ہمارے اندر آ جائے، جب پہچان آ جائے گی پھر اس کا رمضان کا، روزے کا ادب بھی اتنا ہی زیادہ بڑھ جائے گا، پھر انسان ادب کرے گا۔ مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سے جو ہے کسی نے سوال کیا کہ حضرت آپ یہ بتائیں، حضرت اسود رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت علقمہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ تابعین ہیں، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جب یہ سوال کیا گیا کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے، اب ان کو پہچان تھی کہ یہ لوگ کون ہیں جن کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد تھے دونوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ یہ صحابی کے شاگرد ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آگے سے فرمایا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے، میں تو گناہگار اتنا ہوں کہ میں ان دونوں کا نام لیتے ہوئے بھی ڈرتا ہوں، یہ اتنی بلند ہستیاں ہیں، اور میں کون ہوتا ہوں ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا کہ ان میں افضل کون ہے۔ یعنی پہچان آئی ہے تو پہچان کے ساتھ دیکھو ادب بھی کتنا بڑھ گیا ہے۔ تو لہٰذا اب اللہ کی ذات نے یہ نسبت اپنی طرف کر دی روزے کی کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی نماز کے اوپر کہا کہ نماز پڑھو گے تو اتنی نمازوں کا ثواب ملے گا، یہ ملے گا، جنت ملے گی، اگر زکوٰۃ دو گے تو اس کے اوپر یہ ملے گا، حج کرو گے تو اس کے اوپر یہ ملے گا۔ لیکن روزے کی جزا کے بارے میں اللہ کی ذات نے کہا الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود رب العزت بن گیا ہوں۔ یعنی اس سے بڑی جزا کون سی چیز ہو سکتی ہے جو اللہ کی ذات خود کہہ رہے ہیں۔ آج ہم جو ہے نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو بھی نیک کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے، تو جو ہے اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں، اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، ساری چیز باتیں ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، تو اللہ کی ذات کہتے ہیں ہم اس کے بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، یعنی کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں خود رب بن جاتا ہوں۔ جب جزا اللہ کہتے ہیں کہ میں بن گیا، جس کو رب مل گیا اسے جنت بھی مل گئی، دنیا کی نعمتیں بھی مل گئی، آخرت کی نعمتیں بھی مل گئی، دنیا کی عزتیں بھی اس کا مقدر بن جائیں گی، آخرت کی عزتیں بھی اس کا مقدر بن جائیں گی۔ تو لہٰذا دنیا کی تھوڑی سی یہ ہے مشقت کو دیکھ کر، تھوڑی سی جو ہے بیماری آ گئی، آدمی روزہ چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو اس نسبت کی پہچان کرنی چاہیے کہ روزے کی نسبت اللہ اپنی طرف کر رہا ہے، اور نسبت اپنی طرف کر کے کہہ رہا ہے کہ جزا بھی روزے کی میں خود بن جاتا ہوں۔ تو دنیا کی تکلیف عارضی ہے، اس تکلیف کو برداشت کر لو، مشقت عارضی مشقت ہے، اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی آنے والی ہے۔ اگر تم نے دنیا کی یہ تھوڑی سی مشقت برداشت کر لی، اس کے بدلے میں اللہ کی ذات آپ کو آخرت کی جو ہے نہ ختم ہونے والی زندگی کے اندر نعمتیں آپ کا مقدر کر دیں گی، پھر یہ دنیا کی نعمتیں بھول جائیں گی،
آتا ہے نا کہ جب انسان جو ہے اسے جو ہے زندہ ہوگا تو کہا جی کتنی دیر تک ٹھہرے ہیں، وہ کہے گا کہ میں تو چند جو ہے دن کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں، میں دن کا کچھ حصہ یا کچھ جو ہے پورا دن یا کچھ دن کا کچھ حصہ جو ہے میں دنیا کے اندر ٹھہرا ہوں، یعنی دنیا کی زندگی اتنی سی معلوم ہوگی۔ تو اس مختصر زندگی کو جو ہے قیمتی بنا لیں، اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اس رمضان کی ہر گھڑی کو اپنے لیے سونے کی ڈلی بنا لیں۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو جو ہے رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان کی نسبت کی قدر کرنے کی، کسی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس نسبت کو پہچان کر جو ہے اس نسبت کا حیا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس رمضان کو ہمارے لیے رحمت، مغفرت جو ہے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔